السلام علیکم گرلز. ہوپ فلی جو آپ کو کام دیا گیا ہے چھٹیوں کے لیے وہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی کہ مسٹر چپس جو آپ کے کچھ چیپٹرز رہتے تھے آپ یہ کور کریں گے، تو اس کا جو کام ہے اس کے کویسچن آنسرز یا سینونیمز وہ بھی کوشش کریں کہ ساتھ ہی ان کو آپ تیار کرتے رہیں. تو اب چیپٹر نمبر 14 ہے جو ہم نے کرنا ہے آج شروع. He still kept on his rooms with Mrs. Wickett. اب اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ مسٹر چپس چیپٹر نمبر 13 میں اینڈ میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسٹر چیٹرس جو کہ اس وقت پرنسپل ہیں، ہیڈ ہیں اسکول کے، انہوں نے جا کے مسٹر چپس سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں ٹیچرز کے حوالے سے ڈسپلن کے پرابلمز ہو رہے ہیں اور کچھ معاملات ان سے نہیں سنبھل رہے، تو مسٹر چپس واپس اگر ان کے پاس آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ مسٹر چپس دل میں بہت خوش تھے اس آفر پہ. تو اس سینیریو میں اب آپ اس کو دیکھیں، آگے ہم چلتے ہیں. ہی اسٹل کیپٹ آن ہز رومز ود مسز وکٹ، کہ مسز وکٹ کے پاس جو انہوں نے کمرہ لیا ہوا تھا وہ بھی ابھی ان کے پاس ہی تھا. انڈیڈ ہی اسٹل لیوڈ دیئر، بے شک ابھی وہ وہیں قیام پذیر تھے. بٹ ایوری مارننگ اباؤٹ 10:30، لیکن ہر صبح 10:30 بجے، ہی پٹ آن ہز کوٹ اینڈ مفلر، وہ اپنا کوٹ اور مفلر پہنتے، اینڈ کراس دا روڈ ٹو دا اسکول، اور سڑک پار کر کے اسکول پہنچ جاتے. ہی فیلٹ ویری فٹ، کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہیلدی، بہت تندرست محسوس کرتے تھے. اینڈ دا ایکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ، اور جو کام تھا جو انہوں نے وہاں کرنا ہوتا تھا وہ ٹیکسنگ نہیں تھا، مطلب کوئی زیادہ محنت طلب یا بہت زیادہ دشواری کا یا بہت مشقت کا کام نہیں تھا. جسٹ اے فیو فارمز ان لیٹن اینڈ رومن ہسٹری، انہوں نے صرف لیٹن اور رومن ہسٹری کی کچھ کلاسز لینی ہوتی تھیں. دا اولڈ لیسنز، وہی پرانے لیسن وہ انہوں نے پڑھانے ہوتے تھے. ایون دا اولڈ پروننسیشن، حتیٰ کہ وہی پرانے ہی پروننسیشن کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے، کیونکہ اب وہاں کوئی رالسٹن نہیں تھا جو انہیں مجبور کرتا کہ آپ نیو پروننسیشن اڈاپٹ کریں. دا سیم جوک اباؤٹ دا لیکس کینالیا، اور لیکس کینالیا کے بارے میں بھی وہی پرانا جوک ان کا چل رہا تھا اب تک. دیر واز اے نیو جنریشن، لیکن اب وہاں نئی جنریشن تھی، پورے نئے بیچز تھے بچوں کے، دیٹ ہیڈ ناٹ ہرڈ اٹ، جو اس بارے میں نہیں جانتے تھے یا جنہوں نے یہ لطیفہ نہیں سنا ہوا تھا. اینڈ ہی واز ایبسرڈلی گریٹیفائڈ بائی دا سکسیس اٹ اچیوڈ، اور مسٹر چپس اس بات پہ بہت زیادہ خوش تھے، حیران کن حد تک خوش تھے کہ اس جوک نے نئی جنریشن میں بھی، نئے بچوں میں بھی وہی کامیابی حاصل کی تھی، اسی طرح مقبول ہوا تھا جیسا کہ پہلے. He felt a little like a music hall favorite returning to the bows after a positively last appearance. انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ جس طرح کسی ایک موسیقار کا سانگ یا اس کے میوزک، اس کے ٹیونز بہت پسند کیے گئے ہوں اور بہت پاپولر رہے ہوں، اور اس کے بعد جب اس کو دوبارہ پلے کیا جائے تو اسٹیج پہ تو اس کو پھر اتنی ہی مطلب اپریشیشن ملے، اس طرح انہوں نے محسوس کیا. مطلب ہی واز ویری ہیپی سمپلی. دے آل سیڈ ہاؤ marvelous it was that he knew everybody's name and face so quickly. اب ایک اور بات جس پہ وہ سب حیران ہوتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کتنا حیران کن ہے، کتنا ونڈرفل ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ چپس نے فوراً ہی بچوں کو ان کے ناموں سے اور ان کے چہروں سے وہ پہچان لیتا ہے. they did not guess، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ہاؤ کلوزلی ہی ہیڈ کیپٹ ان ٹچ فرام اکراس دا روڈ، کہ وہ سڑک کے اس پار سے کتنا باریک بینی سے ان کا ہر وقت جائزہ لیتے تھے اور انہیں دیکھتے تھے. ہی واز اے گرینڈ سکسیس آل ٹوگیدر، ہر معاملے میں یکسر وہ کامیاب رہے تھے. ان سم اسٹرینج وے ہی ڈڈ اینڈ دے آل نیو اینڈ فیلٹ اٹ ہیلپ تھنگس، مینس ہی ڈڈ ہیلپ تھنگس، کہ وہ سب یہ جانتے تھے، سب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ چپس نے انتہائی یعنی عجیب انداز سے تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا تھا یا معاملات میں بہت زیادہ ہیلپ کی تھی. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف ہی فیلٹ نیسیسری، پہلی دفعہ چپس کو اپنی زندگی میں یہ احساس ہوا کہ وہ کتنا ضروری ہے. اینڈ
necessary to something that was nearest his heart, اور خصوصاً اس چیز کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو اس کے دل کے قریب تھی، مینس کہ بروک فیلڈ، جو کہ ویسے ہی مسٹر چپس کو بہت پسند تھا. تو مسٹر چپس یہ جان کے بہت خوش تھے کہ وہ بروک فیلڈ کے لیے اتنی اہم ہے یا ان کی اتنی اہمیت ہے. تو ہی واز سو ہیپی. There is no sublimer feeling in the world, and it was his at last. کہتے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور شاندار یا عظیم احساس نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں، اور یہ احساس آخر کار مسٹر چپس کو نصیب ہو گیا تھا. He made new jokes too. تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ نہیں کہ پرانے ہی جوکس سے وہ گزارا کر رہے تھے، سچویشن کے مطابق وہ نئے جوکس بھی بناتے اباؤٹ دا OTC، مطلب جو ٹریننگ کیمپ تھا وہاں پہ فوجیوں کا، اس کے بارے میں، اینڈ دا فوڈ راشننگ سسٹم، اور جنگ کے دنوں میں کیونکہ خوراک جو ہے وہ راشن کے حساب سے ان کو جس طرح دی جاتی تھی اس نظام پر، اینڈ دا اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈز دیٹ ہیڈ ٹو بی فٹڈ آن آل دا ونڈوز، اور تمام کھڑکیوں کے اوپر جو انہوں نے بلائنڈس لگانے ہوتے تھے، مطلب ایسے پردے تاریکی جس سے چھا جائے تاکہ کسی بھی ایئر ریڈ سے، ہوائی حملے سے بچا جا سکے. ان سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے نئے جوکس بھی گھڑ لیے تھے. There was a mysterious kind of resolve that began to appear on the school menu on Mondays. منڈے کو یعنی ہر منڈے کو اسکول کے مینیو میں یعنی کھانے میں اسے نظر آتا چپس کو کہ ایک عجیب و غریب قسم کی نئی ڈش انہوں نے بنانی شروع کر دی تھی، کیمیا اور روٹی کے ساتھ مل کے وہ بنتی تھی، جس میں ٹماٹر وغیرہ بھی لگے ہوتے تھے. تو اینڈ چپس کالڈ اٹ ابہورنڈم، اور چپس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور چپس اسے کوئی مکروہ چیز کہتا تھا، میٹ ٹو بی ابہورڈ، کہ ایسا گوشت جس سے نفرت کی جائے. دا اسٹوری وینٹ راؤنڈ ہر چپس لیٹسٹ، اور یہ کہانی بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کیا آپ نے چپس کا نیا مذاق سنا ہے. چیٹرس فیل ill during the winter of 17، کہ 1917 کی سردیوں کے موسم میں چیٹرس بیمار پڑ گیا. اینڈ اگین فار دا سیکنڈ ٹائم ان ہز لائف، اور دوبارہ مسٹر چپس کی زندگی میں دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ چپس بیکیم ایکٹنگ ہیڈ آف بروک فیلڈ، کے چپس کو بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا. دین ان اپریل چیٹرس ڈائٹ، اور اپریل میں چیٹرس کی وفات ہو گئی. اینڈ دا گورنرز آسکڈ چپس اف ہی وڈ کیری آن فار دا ڈیوریشن، اور گورنرز نے چپس سے پوچھا کہ کیا وہ اس بات پہ راضی ہے کہ فار دا ڈیوریشن، مطلب کہ جب تک نیا پرنسپل نہیں آتا اتنی دیر تک وہ یہ چارج سنبھالے رکھے. ہی سیڈ ہی وڈ، اس نے کہا کہ ہاں یقیناً، اف دے وڈ ریفرین فرام اپوائنٹنگ ہم آفیشلی، کہ اگر وہ سرکاری طور پر اسے اپوائنٹ نہیں کریں گے تو وہ یہ کام کرتا رہے گا. فرام دیٹ لاسٹ آنر ود ان ہز ریچ ایٹ لاسٹ، کیونکہ اب یہ وہ آخری رتبہ تھا جو اب اس کے ہاتھ میں آ جانا تھا آخر کار. ہی شرینک انسٹنکٹیولی، لیکن وہ اندر ہی اندر اس رتبے سے ڈر رہا تھا، یعنی فطری طور پہ وہ فیلنگ ہمسیلف ان سو مینی ویز ان ایکول ٹو اٹ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے اس کے قابل نہیں ہے. ورنہ ادروائز آپ جانتے ہیں کہ چپس کا جب شروع میں اس کی جاب ہوئی تھی تو شروع سے اس کا یہ خواب تھا کہ وہ کسی پرنسپل شپ تک جائے، لیکن اب جب کہ اسے موقع ملا ہے تو وہ اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے اپنی ایجوکیشن وائز کہ اس کو یہ عہدہ ملے. ہی سیڈ ٹو ریورس، اس نے ریورس سے کہا، یو سی آئی ایم ناٹ اے ینگ مین، آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی نوجوان آدمی نہیں ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام می، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیں اور پھر میں ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکوں. I am like all these new colonels and majors you see everywhere. میں یہ نئے بھرتی ہونے والے جنگ کے دوران ان میجروں اور ان کرنلز کی طرح ہوں، جسٹ اے وار ٹائم فلیوک، جن کی قسمت نے صرف جنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ یاوری کی ہے. اے رینکر، دیٹس آل آئی ایم ریئلی، کہتے جس طرح جنگ میں لڑنے کی وجہ سے ہر
صفائی کو ترقی مل گئی، اسی طرح میں بھی ایک ادنا درجے سے اوپر جانے والا آدمی ہوں. دیٹس آل آئی ایم ریئلی، اور یہی میری حقیقت ہے. 1917 and 1918 چپس lived through it all. تو یہ دونوں سال چپس اسی طرح ہیڈ شپ کے فرائض سر انجام دیتا رہا. He sat in the headmaster's study every morning. ہر صبح وہ ہیڈ ماسٹر کے اسٹڈی روم میں بیٹھ جاتا. ہینڈلنگ پرابلمس، مختلف مسائل کو حل کرتا. ڈیلنگ ود پلینٹس اینڈ ریکویسٹس، اور جو بھی کمپلینٹس ہوتی، شکایات ہوتی یا جو بھی درخواستیں دی جاتی ان کو دیکھتا. آؤٹ آف واسٹ ایکسپیرئنس، اپنے وسیع تجربے کی وجہ سے ہیڈ ایمرجڈ اے کائنڈلی جینٹل کانفیڈنس ان ہمسیلف، اس میں ایک مہربان اور شفیق شخص والا کانفیڈنس مطلب خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی. ٹو کیپ اے سینس آف پروپورشن، اب اس کو پتہ تھا کہ اس نے کس طرح تناسب کا خیال رکھنا ہے. دیٹ واز دا مین تھنگ، اور وہ جانتا تھا کہ یہی چیز سب سے اہم ہے. سو مچ آف دا ورلڈ واز لوزنگ اٹ، اور اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اب یہ اس چیز کو یا اس احساس کو یا تناسب کو قائم رکھنا چھوڑ رہے ہیں. ایز ویل کیپ اٹ ویئر اٹ ہیڈ اور ought ٹو ہیو، جبکہ چپس یہی چاہتا تھا کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے اس احساس کو وہیں اسے رکھے، یعنی اس احساس کو ہی مقدم رکھنا. اے کنجینیل ہوم، وہ چاہتا تھا کہ لوگ جو اس احساس کو اپنے اندر سے اب ختم کر رہے ہیں وہ واپس ان کے دلوں میں بھی کسی طرح وہ احساس پیدا کر سکے، اور اس احساس کو اس کا اصل جو مسکن تھا، اس کا جو اصل ٹھکانہ تھا وہاں پہنچا سکے. On Sundays in chapel, it was he who now read out the tragic list. کہتے کہ سنڈیز کو اب چیپل میں جس طرح پہلے چیٹریس پڑھتا تھا، اب اس کی جگہ مسٹر چپس جو تھے وہ پڑھتے تھے. ٹریجک لسٹ مینس کہ جنگ میں مارے جانے والے لوگوں کی جو فہرست تھی. اینڈ سم ٹائمز اٹ واز seen and heard that he was in tears over it. اور اکثر دیکھا گیا تھا کہ پڑھتے ہوئے چپس کی آنسو نکل آتے. ویل وائی ناٹ، دا اسکول سیٹ، تو اسکول والے کہتے کہ ہاں ایسا کیوں نہ ہو. ہی واز این اولڈ مین، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے. دے مائٹ ہیو ڈسپائزڈ اینی ون ایلس فار دا ویکنیس، کہتے ہیں لیکن اگر کوئی اور اس طرح کے بیہیویئر کا مظاہرہ کرتا تو یقیناً وہ اسے ڈسپائز کرتے، مطلب اسے ڈس لائک کرتے، اس سے نفرت کرتے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے. اور ضروری نہیں کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو، ظاہر ہے چپس اس لیے بھی ڈیفینیٹلی اس کے آنسو نکلتے ہوں گے کہ ان بچوں کے نام اسے اب تک یاد تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں ہو سکتے ہیں وہ سارے واقعات آ جاتے ہوں جو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ تھے. ون ڈے ہی گاٹ اے لیٹر فرام سوئٹزرلینڈ، ایک دن سوئٹزرلینڈ سے ایک خط آیا. فرام فرینڈس دیئر، جو کہ وہاں رہنے والے دوستوں نے بھیجا تھا. اٹ واز ہیویلی سینسرڈ، اب جنگ میں ہوتا ہے کہ سینسر کیے جاتے ہیں خطوط اکثر، تو اس کی بھی برے طریقے سے کاٹ چھانٹ کی گئی تھی. بٹ کنویڈ سم نیوز، لیکن جو اس کے اندر اصل خبر تھی وہ پھر بھی انہیں مل گئی. آن دا فالوئنگ سنڈے، اسی سنڈے کو، اگلے یعنی سنڈے کو، آفٹر دا نیمز اینڈ بایوگرافیز آف اولڈ بوائز، چپس نے پہلے تو جنگ میں مارے جانے والے جو اس سکول کے پرانے طلباء تھے ان کے نام اور سوانح عمریاں پڑھی. ہی پازڈ اے مومنٹ، وہ ایک لمحے کے لیے اس نے توقف کیا، وہ رکا. اینڈ دین ایڈڈ، اور پھر اس نے کہا دوز فیو آف یو ہو ور ہیئر بیفور دا وار ول ریممبر میکس ٹیفل، کہ آپ میں سے وہ چند لوگ جو جنگ سے پہلے بھی یہاں موجود تھے انہیں میکس ٹیفل یاد ہوگا. دا جرمن ماسٹر، جو کہ جرمنی کا ماسٹر تھا. ہی واز ان جرمنی وزٹنگ ہز ہوم وین وار بروک آؤٹ، کہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جرمنی اپنے گھر والوں سے ملنے گیا ہوا تھا. ہی واز پاپولر وائل ہی واز ہیئر، جب وہ یہاں تھا تو وہ بہت مقبول تھا. اینڈ میڈ مینی فرینڈز، اور اس کے بہت سے دوست بھی بنے. دوز ہو نیو ہم ول بی سوری ٹو ہیئر، تو وہ لوگ جو اسے جانتے ہیں وہ انہیں یہ سن کر یقیناً افسوس ہوگا
دیٹ ہی واز کلڈ لاسٹ ویک کہ پچھلے ہفتے وہ مارا گیا آن دا ویسٹرن فرنٹ، مغربی محاذ پہ لڑتے ہوئے پچھلے ہفتے وہ مارا گیا۔ He was a little pale when he sat down afterwards. اس کے بعد جب وہ بیٹھا تو وہ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ Aware، وہ جانتا تھا that he had done something unusual، کہ اس نے ایک غیر معمولی کام کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں تو وہ انگلینڈ کے لیے جن لوگوں نے مارے گئے ہیں جنگ لڑتے، اس نے ان کا نام پڑھنا تھا، جبکہ یہ دشمن جرمنی ظاہر ہے اس وقت الائز کا، انگلینڈ کا دشمن تھا، تو ہی ہیڈ کنسلٹیڈ نو بڈی اباؤٹ اٹ اینی ہاؤ۔ بہرحال اسے یہ یقین تھا کہ کیونکہ اس نے اس بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، نو ون ایلس کوڈ بی بلیمڈ، اس لیے اگر کوئی مسئلہ بنے گا تو صرف چپس پہ ہی الزام آئے گا اور کسی کو بھی الزام نہیں دیا جا سکے گا۔ لیٹر آؤٹ سائڈ دا چیپل، اور پھر بعد میں گرجا گھر کے باہر، ہی ہرڈ این آرگیومنٹ، اس نے گرجا گھر کے باہر کچھ لوگوں کو تکرار یا بحث کرتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے سنا۔ آن دا ویسٹرن فرنٹ، چپس سیڈ، کہ چپس نے کہا ہے مغربی محاذ میں۔ ڈز دیٹ مین ہی واز فائٹنگ فار دا جرمنس، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جرمنوں کے لیے لڑ رہا تھا؟ آئی سپوز اٹ ڈز، تو دوسرا پھر کہتا ہے کہ ہاں میرا خیال ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے۔ سیمز فنی دین، کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، ٹو ریڈ ہز نیم آؤٹ ود آل دا ادرس، کہ پھر تو اس شخص کی جو نام ہمارے لوگوں کے، ہمارے لڑکوں کے ناموں کے ساتھ پڑھنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ آفٹر آل ہی واز این اینیمی، کہ آخر کار یا بہرحال وہ ہمارا دشمن تھا۔ اوہ جسٹ ون آف چپسز آئیڈیاز آئی ایکسپیکٹ، تو دوسرے نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح چپس کے باقی عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں تو وہ انہی خیالات پہ قائم ہیں۔ دا اولڈ آئیڈیاز آئی ایکسپیکٹ، میرا خیال ہے کہ وہی پرانے خیالات، دا اولڈ بوائے اسٹل ہیز دیم، کہ چپس کو جو ہے یا یہ جو بوڑھا ہے یہ ابھی تک اپنے انہی پرانے خیالات پر ہی قائم ہے۔ چپس ان ہز روم اگین واز ناٹ ڈسپلیزڈ بائی دا کمنٹ، لیکن چپس جو کہ اب دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، وہ اس کمنٹ سے بالکل بھی ناخوش نہیں ہوا۔ یس ہی اسٹل ہیڈ دیم، ہاں یقیناً ابھی بھی اس میں یہ تمام پرانے خیالات موجود تھے۔ دوز آئیڈیاز آف ڈگنیٹی اینڈ جینورسٹی، کہ وقار اور سخاوت کے وہی خیالات، دیٹ ور بیکمنگ انکریزنگلی ریئر ان اے فرینٹک ورلڈ، جو کہ اس اضطرابی یا اس ہیکٹک یعنی اس تیز رفتار دنیا میں اب تیزی سے ریئر مطلب نایاب ہوتے جا رہے تھے۔ اینڈ ہی تھاٹ، اور اس نے سوچا، بروک فیلڈ ول ٹیک دیم ٹو فرام می، کہ یقیناً بروک فیلڈ بھی مجھ سے یہی نظریات، یہی خیالات لے گا، بٹ اٹ وونٹ فرام اینی ون ایلس، اور یہ کسی بھی اور سے یہ چیزیں نہیں لے سکتا۔ ونس آسکڈ فار ہز اوپینین آف بینٹ پریکٹس، وائنٹ یہ سنگین کو کہتے ہیں، کہ سنگین کے ذریعے بھی اس وقت مطلب کئی دفعہ دشمنوں کو مارا جا رہا تھا، جو کہ یعنی تکلیف دہ طریقہ ہے مارنے کا۔ تو جب ایک دفعہ اس سے پوچھا گیا کہ جو سنگینوں کی مشق ہو رہی ہے، بینگ کیریڈ آن نیئر دا کرکٹ پیویلین، کہ کرکٹ کے میدان کے نزدیک، مطلب عام طور پہ وہ جگہ جہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں کرکٹرز، یا کوئی انہوں نے چینج کرنا ہو یا ایسے، تو اس جگہ کے نزدیک سنگینوں کی مشق کروائی جا رہی تھی فوجیوں کو۔ تو جب چپس سے اس بارے میں اظہار خیال کا کہا گیا، ہی آنسر، تو اس نے کہا ود دیٹ لیزی سلائٹلی ایستھمیٹک انٹونیشن، اس نے اسی اپنے سست اور دمہ زدہ انداز میں یا لہجے میں کہا، دیٹ ہیڈ بین so often and so extravagantly imitated، کہ اس کا یہ وہی لہجہ جس سے بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ اسراف سے اور اکثر اوقات اس کی نقل کی جاتی تھی۔ It seems to me a very vulgar way of killing people، کہ میرے نزدیک یہ لوگوں کو مارنے کا انتہائی چیپ یا انتہائی گھٹیا طریقہ ہے۔ The yarn was passed on، تو یہ قصہ بھی فوراً ہی ہر طرف پھیل گیا، اینڈ joyously appreciated، اور بہت ہی زیادہ خوشی سے لوگ جو تھے اس کی یہ تعریف کرتے، اس قصے کو بیان کیا جاتا۔
How Chips had told some big brass head from the war office that violent fighting was vulgar. How Chips had told some big brass head from the war office that violent fighting was vulgar. کہ کیوں لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا، اس کو اتنا زیادہ وہ سراہ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ کیونکہ چپس نے جنگ کے دفتر سے آئے ہوئے بگ بریس ہیڈ مطلب کہ پیتل کی ٹوپی والے، مطلب یہ کہ کوئی بڑا افسر، اس کو جنگ کا کوئی بڑا فوجی افسر، جس کو چپس نے اس طرح جواب دیا تھا کھل کر کہ وائنٹ فائٹنگ واز ولگر، کہ یہ سنگینوں کے ساتھ یہ جو لڑائی ہے یہ انتہائی بیہودہ یا گھٹیا طریقہ ہے، جسٹ لائک چپس، کہ ایسا صرف چپس ہی کر سکتا ہے. اینڈ دے فاؤنڈ این ایڈجیکٹو فار ہم، اور انہوں نے اس کے لیے ایک اسم صفت بھی ڈھونڈ لیا تھا. این ایڈجیکٹو جسٹ بگننگ ٹو بی یوزڈ، یہ ایک ایسا صفاتی نام تھا جو ابھی استعمال ہونا شروع ہوا تھا. ہی واز پری وار، اور وہ کیا تھا؟ پری وار مطلب جنگ سے پہلے کا آدمی، مطلب جنگی خیالات کے جس کے نہ ہوں اس سے پہلے کا آدمی. پری وار شخص جو جنگ سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں. اوکے دین دس چیپٹر از اوور ناؤ. انشاءاللہ ویل ڈسکس اٹس کویسچن آنسرز ٹمارو. تو باقی آپ اپنے جو آپ کے ایڈیمز ہیں وہ کریں. سیٹ آپ کا سیکنڈ سیٹ سمجھیں کمپلیٹ ہے اب جیسے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی تھوڑا ریوائز کیجیے، ٹھیک ہے؟ اوکے دین، اللہ حافظ.